پھر ہم نے صرف 7 ورکنگ ڈیز مانگے تھے جس پہ ہم نے بڑا کمپریہنسو کام کیا. ہم نے 2-3 میٹنگز کی, ہم نے وکلاء کو بلایا, ہم نے امپارشل جو ماہرین قوانین ہیں, قانون ہیں, ان کو بھی بلایا, ان سے رائے لی اور کوشش یہ کی کہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کو کہاں تک ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, کتنا سپیس دے سکتے ہیں, کتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم اس پہ فوکس رہے اور ہمارا جو حتمی جواب تیار ہوا اس کی چونکہ طے ہوا ہے کہ ہم تفصیلات جاری نہیں کریں گے کیونکہ کمیٹی سے معاملہ تھا اور وہ تشریف نہیں لائے. اگر وہ لاتے تو ہم ان کے سامنے رکھتے, وہ اسے پڑھتے, اس کا جائزہ لیتے, اپنی طرف سے کوئی اگر نکات ہیں یا جن سے وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں ان پہ بات کرتے تو پھر شاید کچھ معاملات بہتر ہو جاتے, یا پھر ہم انہی پہ ان کے مطالبات پہ اور ہمارے جواب پہ مبنی ایک میٹنگ اور ہم کر لیتے کہ بھئی بات آگے بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی ہے, کیونکہ ان کی جو ڈیڈ لائن ہے 31 جنوری وہ ابھی باقی ہے. تو اینی ہاؤ چونکہ وہ تشریف نہیں لائے اس لیے مذاکرات کا جو عمل تھا, جو سلسلہ تھا, وہ عملاً ختم ہو چکا ہے. ہماری کمیٹی ابھی قائم ہے, ہم نے اس کو تعلیل نہیں کیا. مشترکہ فیصلہ جو مختلف جماعتوں کا آیا اس میں یہی ہے اور یہ کمیٹی 31 جنوری تک جو ان کی ڈیڈ لائن ہے یہ موجود رہے گی. اگر اس دوران وہ اسپیکر سے رابطہ کرتے ہیں یا وہ دوبارہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈو کھلنی چاہیے, یہ دروازہ کھلنا چاہیے اور دوبارہ یہ عمل شروع ہونا چاہیے, تو وہ اسپیکر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری کمیٹی 31 جنوری سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی. اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں 31 جنوری کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھے تو ہم جاری رکھیں گے. بٹ ایز فار ناؤ آج چونکہ انہوں نے خود سے فیصلہ کر کے 23 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ کر لیا, 5 دن پہلے 28 سے, اور اعلان یک طرفہ طور پر کر دیا جی کہ ہماری, اور پھر اس کے کئی جواز دیے. کبھی یہ کہا جی کہ کمیشن کا اعلان پہلے کریں, کبھی کہا TORs پہلے کریں, کبھی کہا جی کہ ہمارے کسی کمیٹی کے رکن پہ یا ترجمان پہ ان کے گھر پہ ریڈ ہو گیا ہے, جو کہ بالکل بے بنیاد بات تھی. اصل چیز یہ تھی کہ وہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے تھے. ان کی کوئی اور ترجیحات ہوں گی, کوئی اور حکمت عملی ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم. لہٰذا انہوں نے جس عمل کو شروع کیا تھا اس کو خود ہی سبوتاش کر دیا اور خود ہی یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا. اس دوران میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ ہماری کمیٹی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ادھر سے سول نافرمانی کی تحریک چلی, اعلان ہوا پیسے نہ بھیجو, ادھر سے ایسے خوفناک ٹویٹس آئے, ہماری مسلح افواج پہ حملے ہوئے, ہماری سیکیورٹی پہ حملے ہوئے, ہمارے وزیر اعظم کو گالی گلوچ کیا گیا. ہم نے اس کو بھی برداشت کر لیا, ہم نے کسی چیز کو جواز نہیں بنایا, ہم نے ان سے گلہ تک بھی نہیں کیا کہ یہ ٹویٹس کیوں آ رہے ہیں, ہم نے ان سے التجا بھی نہیں کی کہ جناب آپ یہ جو سول نافرمانی ہے اس کو لیٹ کر دیں. وہ کرتے رہے جو چاہتے تھے. ہم نے اپنے بڑے صباؤ کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ, جو ڈیکورم ہوتا ہے مذاکرات کا, جو ایک جمہوری اسپرٹ ہوتی ہے مذاکرات کی, جو ایک گیو اینڈ ٹیک کا رویہ ہوتا ہے, اس کے تحت آگے بڑھتے رہے. لیکن آج یہ طرز عمل اختیار کر کے میرا خیال ہے انہوں نے اس اسپیکر کو کی بھی توہین کی ہے جس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے وزیر اعظم کے ذریعے یہ کمیٹی بنائی تھی. ہماری بھی ایک طرح سے بے توقیری کی ہے, اور سب سے زیادہ انہوں نے جمہوری عمل کو اور جو باہمی بات چیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, اس رویے کو بہت نقصان پہنچایا ہے, جمہوری روایت کو بہت نقصان پہنچایا ہے, جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. اب یہ کمیٹی نہ ان سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہ تشریف لائیں, نہ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ تشریف لائیں, نہ ہم ان کے پاس کوئی پیغام لے کے جائیں گے کہ وہ تشریف لائیں. ہاں, وہ اگر نظر ثانی کرتے ہیں اپنے فیصلے پہ تو پھر ہم غور کریں گے کہ ہمارا اگلا رد عمل کیا ہوگا. تھینک یو. اینی کویسچن؟ سر یہ بتا دیں سر یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کمیٹی بھی اسپیکر صاحب کمیٹی بھی تحریر نہیں کریں. اگر کمیٹی تحریر نہیں ہو رہی 31 جنوری تک, کوئی ایسا ہے درمیانی راستہ یا کوئی رابطہ یا کوئی اس کی بحالی کے لیے؟ یہ میں دیکھیے, کمیٹی اسپیکر نے تحلیل نہیں کرنی. اسپیکر صاحب تو ایک واسطہ ہیں درمیان میں, فیسیلیٹیٹر ہیں.
کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم نے بنائی ہے, وزیر اعظم تحلیل کریں گے, اور ان کی کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے, خان صاحب تحلیل کریں گے. خان صاحب, مجھے نہیں معلوم کہ جب انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں تو ان کی کمیٹی کی کیا حقیقت ہے, کیا وہ کمیٹی موجود ہے یا نہیں موجود ہے. لیکن ہماری کمیٹی آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ موجود ہے, اور یہ 31 جنوری جو ان کی ڈیڈ لائن ہے موجود رہے گی. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہماری طرف سے کوئی رابطہ ہوگا ان سے کہ جی آ جائیں, وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں, اسپیکر کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں تو اسپیکر ہم سے بات کریں گے. تھینک یو. سوال ہے کہ جو آپ نے جواب تیار کیا تھا, کیا اس میں اگر سے بات ہے کہ نام لائیں, کیا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی تھی ان کے مطالبات کی, اس میں کوئی کتنا قریب تھا ان کے مطالبات کے وہ جو تحریک؟ دیکھیے, میں نے, میرا خیال ہے اپنی گفتگو میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے وکلاء سے مل کے, اور جو ہم نے 3 لینتھی میٹنگز کی تھی, ان کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ہم کس حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کس حد تک ان کے مطالبات جو ہیں ان کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں, کس حد تک ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک مؤثر مدلل جواب تیار کیا تھا. لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے بڑا اس میں گنجائشیں چھوڑی تھیں, اور گنجائشیں اس لیے تھیں کہ وہ بیٹھیں گے تو شاید ہم اس کو اور امپروو کر لیں گے, شاید یہ ان کے لیے اور زیادہ سہولت کا سبب بنے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پہ شاید وہ جماعت بنی نہیں ہے مذاکرات کے لیے, اور وہ مذاکرات کے کرینے اور سلیقے اور آداب سے واقف نہیں ہے. وگرنہ اگر وہ آج آ جاتی تو ہمارے جواب کے بعد اگر وہ بہت خوش نہ ہوتی تو بھی وہ یہ تھوڑا سا اطمینان ضرور لے کے جاتی کہ ہمارے لیے راستے کھل رہے ہیں اور ہمارے مذاکرات آگے بڑھ جاتے ہیں. خان صاحب کی ایکسپرٹیز ہے, وہ کرتے رہیں, یوم سیاہ مناتے رہیں. اب سے کچھ دیر پہلے شبلی فراز صاحب کا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حکومتی کمیٹی کی جانب سے صرف اندیہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشنز بنائیں گے تو ہم تو آگے بڑھنے کے لیے ہم پتہ نہیں کون کون سا اندیا ان کو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیوں بائیکاٹ کیا؟ وہ آتے نا. یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک چیز طے ہو جاتی ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد ہم بیٹھیں گے, میری جیب میں پڑا ہوا ہے اعلامیہ, کس بات نے انہیں روکا تھا؟ وہ قیامت آ جاتی باہر, وہ کہتے جی کہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, ہم جائیں گے. انہوں نے کیوں اپنی کمٹمنٹ توڑی ہے؟ اگر توڑی ہے اور اس ونڈو سے جو ان کے لیے کھل رہی تھی اور اس کشادہ دلی کے ساتھ جو ہم نے دکھائی تھی آج کے جواب میں, انہوں نے اپنے لیے اگر اپرچونٹیز تھی ان کے لیے, ان کا راستہ خود بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا راستہ. اچھا عرفان صدیقی صاحب, ابھی اسی حوالے سے یہ فارمل اعلان یا یہ وہی ہوتا ہے. فارمل اعلان جو ہے وہ انفارمل طریقے سے نہیں ہوتا. یہ باہر بازار میں کھڑے ہو کے میڈیا سے ٹاک کر کے کسی اور سے گفتگو کر کے, دس از انفارمل. اگر وہ فارمل جواب چاہتے تھے تو فارمل جو فورم ہے کمیٹی کا اس پہ آتے, ہم فارمل جواب دے دیتے ہوں. میں تو ایک خوشگوار ماحول میں ایک بات چیت جانی تھی, آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو سبوتاژ کی ہے پارلیمنٹ کے باہر پاکستان میں کسی نے سبوتاژ کیا یا کوئی باہر نظر لگایا ہوتا, باہر سے منتظر تھا؟ دیکھیں, ان کی ترجیحات یا ان کی ایکسپرٹیز یا ان کی مہارت, وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے. وہ ڈی چوک ہے, وہ 9 مئی ہے, وہ 24 نومبر ہے. وہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں اور مہارت بھی رکھتے ہیں, پروپیگنڈے کے ہنر میں بھی ماہر ہیں. وہ پاکستان کے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے باہر کی دنیا سے بھی رجوع کرنے کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں. IMF کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دو, امریکہ سے بھی قراردادیں منظور کروا سکتے ہیں, برطانیہ سے کروا سکتے ہیں, اقوام متحدہ میں جا سکتے ہیں. کریں, وہ کریں پاکستان کے وقار سے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ سے پہلے پی ٹی آئی کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. کیسے تو وہ اگر حکومت کے لیے نقصان دہ تھے تو وہ کامیاب کراتے نا, ہمیں نقصان پہنچاتے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سوال کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کی حکومت نہیں رہتی. شبلی فراز صاحب جناب, اگر ہماری حکومت کا خاتمہ تو ان کا آبجیکٹو ہے نا. اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ہماری حکومت چلی جاتی تو اور کیا چاہیے تھا انہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ خود صاحب یہ امریکہ کا جو بل ہے وہ کانگریس اسمبلی
पीका के बिल पे बात हो चुकी है। पीका के बिल पे मेरे ज़ाती जो सोच है वो मैंने वहाँ भी बयान की थी। मेरा ख्याल ये है, मैंने कमेटी में भी ये बात कही थी कि इस पे थारो डिस्कशन होनी चाहिए थी, आप लोगों को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, आपके कंसर्न दूर होने चाहिए थे। ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि ये कानून 2016 का है, इसको बने हुए भी अब 9 साल तो कम से कम हो गए हैं। 9 साल के अंदर मेरा ख्याल नहीं है कि कोई कितने सहाफ़ियों को इसका निशाना बनना पड़ा है। आई डोंट थिंक सो। दूसरी बात ये है, तीसरी बात, कि कानून कोई चीज़ नहीं होती है हमारे यहाँ। जिस तरह की हुकूमतें अगर बदनीयत हो जाएं तो वो किराएदारी के कानून में भी किसी को पकड़ सकती हैं और जेल में डाल सकती हैं हथकड़ियाँ लगा के। उनके लिए कानून नहीं चाहिए। वो राना सनाउल्लाह को राह चलते पकड़ के तो चर्च डाल सकते हैं उनके बैग में। हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि अगर आमिल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जो आप लोग हैं जो मेहनत करके, मुशक्क़त करके, दीदारेज़ी करके अपने मकाम तक पहुँचे, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई नाजायज़ इस्तेमाल होता है तो मैं सबसे पहले हुकूमती पार्टी का रुकन होते हुए भी आपके साथ खड़ा हूँगा। चौथी बात यह है कि जो कवानीन होते हैं ये अटल नहीं होते हैं, ये कोई कुरान व हदीस नहीं होते हैं कि इनमें तब्दीली ना आए। आगे चल के अगर हम देखेंगे कि मिसयूज़ होने लगा है या इसका जो अथॉरिटीज़ हैं या पुलिस है या मुतलका लोग हैं, तो इसमें तरामीम होंगी और आपके मशवरे से हो सकती हैं। अगर आइन के अंदर 26 तरमीमें हो सकती हैं तो पीका में क्यों नहीं हो सकती? तो वो विंडो भी खुली है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। क्या मुज़ाकरात है? क्या ये विंडो तो खुली है? क्या मुज़ाकरात की विंडो मुकम्मल बंद है? देखिए, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाज़े पे, कई दरवाज़ों पे दस्तक देने के बाद वो हमारे गरीबाना से पुराने फाटक पे पहुँचे और उन्होंने दस्तक दी, और दस्तक के लिए उन्होंने स्पीकर साहब को इस्तेमाल किया। जब हमने दरवाज़ा खोला, हमने एहतराम के साथ उनको बिठाया, उनकी बात सुनी, उसके बाद वो खट से अगर दरवाज़ा बंद करके भाग जाएं तो हम क्या करें? सर अभी आपने सिद्दीकी बात साहब, की ये फरमाइए, क्या एडजस्ट डाल दी जाती है, किराएदारी एक्ट का बुनियाद बना के आपको भी उठाया गया। अभी मतीउल्लाह जान साहब आपकी गवर्नमेंट के अंदर उनको उठाया गया और शर्मनाक तरीके से उनके ऊपर उसकी तलाफ़ी फौरी तौर पे कर दी गई और गलत इक़दाम था वो। मैंने हुकूमती रुकन होते हुए उस पर ट्वीट भी किया था और उनके साथ खड़ा हुआ, तो यकजहती का इजहार किया था। गलत इक़दाम था। थैंक यू।